حالات نے ہمیں رب کے پہچاننے والا بنایا. حالات نے. اگر حالات نہ آتے ہم نے رب کو کبھی پہچاننا ہی نہیں تھا. اللہ ہے کیا؟ حالات، مشکلات، مسائل، یہ چیز ایسی ہے جو رب کو کہتی ہے کہ اللہ ہے اور اس کا تعارف ہے. اللہ ہے، اس کا تعارف ہے. ہم جتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں، ان کی بنیادیں جتنی مضبوط کر لیں، میرا رب زمین کو حکم دیتا ہے تو زلزلہ بن جا. دنیا کی آج تک کوئی سائنس اور دنیا کی آج تک کوئی طاقت ان جھٹکوں کو روک نہیں سکی اور نہ کبھی روک سکے گی. دنیا کی طاقت آج تک نہیں روک سکی. اللہ کا امر ہے. اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، اللہ اپنی قوت دکھاتا ہے. آپ یقین جانیے کہ اللہ کی صفاتی نام میں ڈوب کے دیکھیں تو صحیح، اور اللہ کے صفاتی نام کے اندر گہرائی میں جائیں تو صحیح کہ صفاتی ناموں کو ہے کیا ان کے اندر طاقت اور ان کے اندر قوت کیا ہے. صفاتی ناموں میں طاقت کیا ہے اور قوت کیا ہے. آپ ڈوب کے دیکھیں تو صحیح اللہ کے ناموں. ایک احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا اور کتنے احسان کا معاملہ کیا. ایک بابا جی ملے مجھے ایک سفر میں، بہت موٹے تھے. میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ نام میرا نام ہے مقبول موٹا. خود کہہ دیا موٹا. میں کیوں کہہ لیں مجھے موٹا کہتے ہیں مقبول؟ تو اس لیے میں نے آپ کا نام. وہ بڑے لمبے لمبے سفر بائک پہ موٹر سائیکل پہ کرتے تھے. بس کے اندر چڑھ نہیں سکتے تھے، موٹے اتنے تھے. سیٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تھے نکل نہیں سکتے تھے. بہت کھاتے تھے، کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے ایسے بازو کر کے ویسے کھاتے رہتے تھے. 3 کام: کھانا، سونا اور بیت الخلا. میں نے تو یہ 3 کام دیکھے. اچھا، وہ بندہ رونے دھونے والا بہت تھا، اللہ سے مانگنے والا بہت تھا، بڑا نیک آدمی تھا، درویش آدمی تھا. قمیضوں اور شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. میری شلوار خراب ہو گئی ہے، حالانکہ ہوتی نہیں تھی میرے خیال میں، بس ناپاک ہو گئی. اب وہ کپڑے بدل رہا ہے، ڈھیر. پھر ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہن لی، دوسری کے اوپر تیسری پہن لی. کہنے لگے ایک سفر تھا تو میرے جو ہم سفر تھے وہ مجھے لے جانا نہیں چاہتے تھے. یہ کھائے گا سارا دن، اس کا کام ہی کھانا ہے. پھر ادھر کھائے گا، پھر ادھر ٹوائلٹ جائے گا، بیت الخلا میں جائے گا، پھر سوئے گا. موئے نانگ کو جو گھیلواں دے، مویا نانگ، مرا ہوا سانپ، اس کو بندہ گھسیٹتا رہے، کیا فائدہ؟ انہیں کہا ہم نہیں لے جاتے تجھے. بڑوں کے پاس بھی جا کے کہہ دیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. بس کہا میرے اندر جو درد اور غم آیا، میرے اندر جو درد اور غم آیا، اور اس درد اور غم نے میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگے میں نے یا کہارو پڑھا، رات کو بیٹھ گیا. میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پھر انہوں نے مجھے بیٹھ کے ویسے پڑھ کے دکھایا. یا کہارو یا کہار، ایسے جذبے کے ساتھ یہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے. ایسے درد سے پڑھا، ایسے غم سے پڑھا، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں اور کتنے ہزاروں دفعہ پڑھا، اور کتنی دفعہ
اللہ سے کہا اللہ تو مان جا، تو غلبے والا ہے، تو غالب ہے، تو زبردست ہے، تو طاقتور ہے۔ اللہ یہ چھوٹے تو بڑا ہے، اور تو فیصلہ کر لے تو ہر چیز ممکن ہے۔ جو اللہ سے منوایا، کہا صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، کہ بس ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے، آپ کے سارے ناز ہم اٹھائیں گے، آپ کے سارے کھانے ضرورتیں ہم پوری کریں گے، بس آپ ساتھ چلیں، آپ ناراض نہ ہوں۔ اس نے عرشوں سے فیصلہ کروایا، اور اللہ کے غلبے کو اور اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قوت کو عرشوں سے اتروایا لفظ یا قہاروں کے ذریعے۔ اللہ کے صفاتی نام یا قہاروں کی طاقت کے ذریعے عرشوں سے نظام اتروایا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تھوڑی سی آزمائشیں دیں، اتنی دینا جتنی میں سہ سکوں، کہ آزمائشوں میں جو روحانی منزلیں طے ہوتی ہیں وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی۔ آسائشیں کہتے ہیں سہولتیں، آسائشیں کہتے ہیں سہولت، اللہ وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی۔ یا اللہ کوئی آزمائش دے، آواز آئی میرے بندے آزمائش نہیں سہ سکے گا، اب اگر آزمائش مانگی ہے تو تجھے آزمائش دیتا ہوں۔ اللہ نے بیوی کی شکل میں آزمائش دے دی۔ ساری عمر اس اللہ کی بندی نے بے عزت کیا اور پریشان کیا، ساری عمر، اور یہ صبر کرتے رہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ محمود غزنوی کے مرشد، سلطان محمود غزنوی کے مرشد، ان کے گھر میں ایک بندہ گیا حضرت کے ملنے کے لیے، دروازہ کٹکھٹایا، اندر سے بیوی نے کہا کون حضرت؟ تیری بھی ایسی کی تیسی، تیری حضرت کی بھی ایسی کی تیسی، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ وہ کہنے لگا کہ ان کی تبلیغ گھر میں تو چلنے سے کی، مجھ پہ کیا چلے گی؟ گھر میں بیوی پہ تو چل نہیں سکی، ان کی تبلیغ مجھ پہ کیا چلے گی؟ وہ جو ہے نا بدگمان شک و شبہ میں واپس جا رہے، دیکھا تو سامنے شیخ آ رہے تھے، شیر کے اوپر لکڑیاں لادے ہوئے اور شیر کو کانوں سے پکڑے ہوئے، جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہے۔ تو اس نے اشارہ کیا، ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا ایک وہ شیر نہیں ہے، ایک یہ شیر ہے، یہ کیا منظر ہے؟ وہ شیر نہیں میں نے کہا ہے، اس نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا سرکار ایک وہ شیر نہیں ہے، ایک یہ شیر ہے، یہ منظر کیا ہے؟ فرمایا اسی کے برداشت پہ یہ ولایت ملی ہے، اللہ نے مسلط کر دی میرے اوپر۔ ایک درویش تھے، حکیم الامت کہتے تھے، وہ کہتے تھے درویشوں کی بیویاں 1.5 خصم ہوتی ہیں، 1.5 خصم، خصم کہتے ہیں شوہر کو، ایک شوہر اور دوسرا آدھا اور۔ درویشوں کی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ 1.5 خصم ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ اشد باسن واشد تنکیلا، گھریلو جھگڑوں کے لیے، گھر کی نفرتوں کے لیے، گھر کی الجھنوں کے لیے، گھر کی نوک جھونک کے لیے، گھر کے امن برباد ہو گیا ہے کسی بہو کے آنے کی وجہ سے، یا کسی داماد کے آنے کی وجہ سے، یا کسی نوکر کی وجہ سے، یا بیوی میاں کی وجہ سے، یا آپس میں بچوں کے کسی وجہ سے نفرتیں ہیں گھر میں۔ میں آپ کو پھر کہہ دوں، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ اکابر کی میرے ہر وظیفے کی سند ہے، اگر دیکھنی ہے تو آپ فیس بک واٹس ایپ پہ انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد، بس یہ لفظ لکھیں گے، سارے میرے وظیفوں کے حوالے ریفرنس قرآن سے، حدیث سے، محدثین مفسرین سے، اکابر سے ملیں گے۔ میں ڈاکیا ہوں۔ حامیم، قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں
ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے۔ اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر، اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندھے ہوئے، یہ حالت ہے۔ اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ حزب البحر میں بھی حامیم لا ینصرون لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا۔ حزب البحر نے جانتے ہیں، اس میں بھی حامیم لا ینصرون ہے۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر لیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لہجہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، آل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ عجیب چیز ہے۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں۔ اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون، حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں۔ قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے، اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو، جہاں عام جادو کا مزاج ہو، جادو کا مزاج ہو، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں۔ ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے، ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں۔ حفاظت کا انوکھا نظام، غیب کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے، اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے۔
कैंसर के मरीजों को मैंने बताया और कैंसर के मरीज इससे सेहतयाब हुए। हेपेटाइटिस के मरीजों को बताया, जोड़ों के दिल के मरीजों को बताया। हैदराबाद के एक जवान था, उसकी वालदा को कैंसर था, अदनान, वालदा को कैंसर था। और ये वजीफा उसने पढ़ना शुरू किया, सारे घर वालों ने। अबकरी में इसकी पूरी रिपोर्ट छपी थी कई साल पहले, माहनामा अबकरी में। और उसने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते 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 अल्लाह का निजाम देखे कि वालदा को जब टेस्ट के लिए ले गए कराची के बड़े अस्पताल में कैंसर के लिए, तो उन्हें कहा इसको कैंसर तो है नहीं। उन्होंने कहा रिपोर्टें साहब का है। वो हैरान हुए, साहब का रिपोर्टें ठीक हैं, इसके मुताबिक इसके पूरे बदन पे कैंसर फैल चुका है और मौजूदा हालात बताते हैं कि कैंसर है ही नहीं, ये कैसे मुमकिन है। उसने कहा हमने एक वजीफा पढ़ा था, हामीम लायुन सारों। उन्हें कहा हमें समझ नहीं आता ये वजीफा क्या होता है। बहरहाल इसको कैंसर नहीं है। ये बताएं, आपसे सवाल करूंगा, इस बड़े वजीफे से कैंसर जैसा केस तो ठीक हो सकता है, छोटी मोटी बीमारियां ठीक नहीं होती? बोले भाई। अच्छा, इसके पढ़ने से कुरान की तासीर इलादा मिलेगी। हामीम कुरान में है, कुरान का सवाब मिलेगा। ला युनसरून कुरान में है, उसका सवाब मिलेगा। अच्छा, इसके पढ़ने से एक ऐसा अमल भी जिंदा होगा कि अल्लाह के हबीब की सुन्नत को जो उम्मत छोड़ देगी और जिंदगी के आखिरी उम्मत के हिस्से में जो आका की हदीस को जिंदा किया जाएगा तो उसको 100 बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। सुनिए रिवायत, जो मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा उसे कितनी सवाब मिलेगा? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और एक रिवायत में है बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। ये ग़ज़वा खंदक की सुन्नत है, जहां खंदक खोदना सुन्नत, मुशक्कत करना सुन्नत, जहां और सुन्नतें वहां ये अमल पढ़ना भी सुन्नत है। आज एक याद रखना, मुसलमानों के लिए इस वक्त हर तरफ खंदक ही खंदक है, आजमाइश की, इब्तिला की, दज्जाली फितनों की। खंदक ही खंदक है, मेरी बात को गहराई से समझ लेना, खंदक ही खंदक है। इसका हल हामीम ला युनसरून है। जहां जादू का जोर हो, जहां जिन्नात के फितने हो, वहां ये मसनून अमल जो सहाबा अहले बैत मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद से साबित है, उनकी जिंदगियों का विर्द है और उनकी जिंदगियों का वजीफा है और उनकी जिंदगियों का साथी है। और उन्होंने ग़ज़वा खंदक बगैर लड़े अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। कोई मुश्किल वजीफा है? नामुमकिन है? ऐसा तो नहीं कि जो आप न कर सके। क्वेटा में गया, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। मैं जब वहां गया तो वहां एक साहब थे, उसके 400 गार्ड थे, एक कबीले का सरदार था, उसके इर्द गिर्द गार्ड। हर वक्त मेरी कोई मुलाकात हो गई, किसी के हवाले से मुलाकात हुई, तो मुलाकात में मैंने कहा कि आपके ये गार्ड हैं, आप थक नहीं जाते? कहने की जिंदगी यही है, क्या करूं, उकता चाहता हूं। मैंने कहा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं। क्या? मैंने कहा हामीम ला युनसरून, सारा दिन पढ़ा करें, खुला। कहने का मुझे लिख दें। मैंने एक दोस्त से कहा, उसको लिख दिया। मुझे पता चला कि वो तबाई मौत मरा, जबकि उसका बाप उससे ज्यादा ताकतवर, पावरफुल था। वो बमों और गोलियों की मौत मरा और वो आम मौत अपनी पूरी जिंदगी गुजार के मरा। और मुझे पैगाम मिला कि जब से आपने मुझे ये वजीफा दिया है, मेरी जिंदगी में सुख है, सुकून है, चैन है, राहत है और खैर है। और अब मुझे इन चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती और मैं बिल्कुल आसानी से फिरता हूं। जिंदगी में अगर मसाइल हैं तो ये सबसे आमाल, सबसे बड़ा खुद वसीला है, वसाइल है। बहुत बड़ा ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज है और बहुत बहुत ताकतवर चीज है, बहुत ताकतवर चीज है। अमाल
बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, लाइलाज रोगों के लिए, लाइलाज दुखों के लिए, मसाइल उलझे हुए उसके लिए अनोखी चीज है, जबरदस्त चीज है। वो है हज और उम्रे पे जाने का प्लान, लेकिन जा नहीं पा रहे, उसके लिए कुछ बता दे क्या पढ़े। सूरत वज़ुहा का अमल। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद है, बहुत पुरानी बात है। मैं वहां गया तो वहां का झाड़ू देने वाला कहने लगा, आप वो पीर साहब हैं, मैंने हज पे जाना है। मैंने कहा सूरत वज़ुहा 40 बार सुबह शाम पढ़। फिर बात हुई, भूल गई। कुछ अरसे के बाद मिला, कहने लगा मैं ऐसी झाड़ू दे रहा था मस्जिद में, तो एक साहब मिले, कहने लगा उम्रा करना है, हज करना है। मैंने कहा हाँ। कहा पासपोर्ट दे। मैंने कहा मेरा पासपोर्ट तो बना हुआ नहीं है। तो कहा कि मैंने उनको पासपोर्ट दिया, खुद बनवाया उन्होंने, और मैं हज उम्रा कराया। जिसने भी हज उम्रा करना हो सूरत वज़ुहा 40 बार सुबह शाम पढ़े। खुला पढ़े, उठते पढ़े, बैठते पढ़े, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़े, अल्लाह का दुरूद शरीफ, सारा दिन पढ़े, सैकड़ों पढ़े, हजारों पढ़े, और जिंदगी में अल्लाह की रहमतों का मुशाहिदा देखें। सिंध में मैं गया तो मैंने एक साहब को इसकी ये बताया, मैंने कहा हामीम ला युनसरून पढ़। उसके ऊपर इसके बड़े फायदे खुले। वीजा नहीं लग रहा था हज का, ये पढ़ा वीजा लग गया। हज में कुरानदाजी में नाम नहीं आ रहा था, ये पढ़ा कुरानदाजी में नाम। वो कहता है मुझे जिंदगी का कोई मसला हो, मुझे वाकयात बताए, ये पढ़ा ये मिला, ये पढ़ा ये मिला, ये। मैंने कहा अल्लाह का बंदा ये लिख दे, मैं रिसाले में छाप दूंगा, लाखों करोड़ों इंसानियत का फायदा होगा। मेरी कोशिश है जो मेरे शेख की बरकत से और मेरे असलाफ और अकाबिर की बरकत से मुझे मिला है, वो मैं कब्र में साथ ना ले जाऊं, अल्लाह की मखलूक की अमानतें मैं अल्लाह को दे के जाऊं। लेकिन मेरी एक चाहत है, ख्वाहिश है। मुझे कहने लगा मैं लिख दूंगा। फिर साल के बाद जाना हुआ सिंध में, फिर मैंने अर्ज किया, अभी मैं सिंध से आ रहा हूं, सखर वगैरह से, तो मैंने कहा कि लिख दे। करे साईं मैं लिख दूंगा। फिर कहा अच्छा। मैंने कहा जा, तुझसे इजाजत ले ली मैंने अमल की वापस, अब तो पढ़ जाके। सुबह रोता हुआ आ गया, कहने लगा मैं क्या हुआ? कहने लगा मैं सुबह सुबह उठता हूं, नमाज फजर के लिए अजान देता हूं, सब सो रहे होते हैं, और कुत्ते आज तक उन्होंने मुझे सर उठा के नहीं देगा। आज पहली रात है, कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। मैं ये पढ़ता हुआ जाता हूं, कोई कुत्ता मुझे नहीं देखता। और ये लफ्ज कोई इंसान नुमा कुत्ता है ना, वो भी उठा के सर नहीं देखता, जिसको कुरान कहता है उलाए का कल अनाम बल हुम अजल, कि वो ईमान अमाल की जिंदगी, अल्लाह की मोहब्बत, उसके हबीब की मोहब्बतों से जब दूर जाता है, वो इंसान नहीं वो जानवर होता है। जानवर नहीं, जानवर से बदतर होता है, क्योंकि बकरी जानवर है फिर भी फायदा देती है, गाय जानवर है, भैंस भेड़ जानवर है, नफामंद है। बिच्छू, सांप, भेड़िया, कुत्ता, ये खिंजीर और ये वो चीजें हैं जो नुकसान देती हैं। कुरान कहता है वो जानवर नहीं, जानवर से बदतर अंदर का हैवान बन जाता है। तो वो ये लफ्ज ऐसे लोगों के लिए भी लाजवाब है। अब आप खुद समझ लें। कहने लगा कुत्ते ने सर उठाया और कुत्ते मुझे भौंकने, मेरे पीछे पड़ गए, मुझे इजाजत वापस कर दें। मैंने कहा हमने बड़ों से सुना था कि अल्लाह वालों की इजाजत, चूंकि मैं कोई वली अल्लाह वाला नहीं हूं, मैं उनके गुलामों का गुलाम हूं, मैं उनकी इजाजत लोगों को देता हूं, बाकी मेरी औकात का मुझे पता है। और एक बात मैं अपने दर्स में कहता हूं, मेरे नेट पे 1100 से ज्यादा दर्स पढ़े हैं, और एक बात अक्सर कहता हूं कि लोगों, मुझे अपने एक नंबर होने का दावा नहीं, पर मेरा पैगाम, मेरे अमाल एक नंबर है। मेरा पैगाम एक नंबर है, मैं एक नंबर हूं, इसका मैं दावा नहीं करता। मरने से पहले आप मुझे मुनाफिक नहीं कह सकते, और मरने से पहले मैं अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता। ये पता मौत के वक्त चलेगा कि कौन मुखलिस था और कौन मुनाफिक था। ये पता मौत के वक्त चलेगा, ये पता मौत के वक्त चलेगा, मौत के वक्त चलेगा। हामी ला युनसरून,
خیر میں نے اس کو پھر اجازت واپس دی. پھر کہنے لگا جی اب کتے نہیں سر اٹھاتے. یعنی یہ وظیفہ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا, جس مشکل کے لیے پڑھا, گردوں کے ڈائلائسس کروانے والوں کو میں نے یہ دیا جن کے گردے فیل ہو گئے تھے. یقین سے پڑھ. تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا, میں کہتا ہوں ہوتا ہے, تو کر کے دیکھ تو صحیح. تو ڈرتا ہے میں کروں گا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کرتا ہے اللہ. یہ تو میں آپ کو ایک بڑا تحفہ دے رہا ہوں, اور مجھے بڑوں سے اجازت ہے, مجھے اپنے بڑوں سے اجازت ہے, اس لیے آپ کو اجازت عام دے رہا ہوں. آپ یہ بھی اجازت ہے کہ مخلوق کو بتائیں, اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے, یہ اجازت ہے. اپنی بیماریوں کے لیے, اپنے جادو کے لیے, اپنے دکھوں کے لیے, اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے, اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں پڑھیں پڑھیں. اور ایک عمل میں آل رسول کا شروع کرنے والا ہوں ان قریب, جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی روایات ہیں. میں بغداد میں ان کے مزار پہ گیا, آل رسول کا عمل شروع کرنے والا ہوں, کراؤں گا, میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت امام رضا, پھر امام موسیٰ کاظم, پھر امام جعفر صادق, پھر امام محمد باقر, پھر امام زین العابدین, پھر امام حسین, پھر امام علی, پھر حضرت امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جبریل, اور پھر اللہ. یہ کتنے نصب بنے؟ 10. طاقتور عمل ہے. میں مداح آل رسول ہوں, یہی آخرت کا سامان. کہنے لگا یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ تو شیعوں کا درود ہے. وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے, پڑھو درود ابراہیمی پڑھیں ذرا. اللہم صلی علی محمد و آل, یہ بھی روایت اللہم صلی علی محمد و آل. تو ہمارا سب کا, ہمارا سب زندگی کا سفر بڑی محبتوں سے طے کرنا ہے, بہت درگزر سے طے کرنا ہے. وسیلہ آج بھی بہت ہستیاں ہیں, ان کو وسیلہ دے دیا جائے اللہ کو, میرا اللہ دعائیں رد نہیں کر, میرا اللہ دعائیں رد. تو پھر مقبول موٹے کی طرح میں کہتا ہوں چند لمحوں کے لیے ہم یا کہارو پڑھ نہ لیں. میرا جی چاہتا ہے لائٹیں وغیرہ بند نہیں کرنی. مقبول موٹے کی طرح اپنی کیفیات کو پہلے جمع کریں, سر جھکائیں, پھر جھکائیں, پھر جھکائیں, اور مقبول موٹے کی طرح چند لمحے پڑھنا ہے. حالانکہ آج یہ عمل ہمارا شروع ہونے والا ہے, ہم نے پڑھنا ہے. یا کہارو, پہلے اپنی مصیبتیں, تکلیفیں, مشکلیں, پریشانیوں کا تصور کریں, حالات کی سختی تلخی کا تصور کریں, ناکامیوں جادو جنات کا تصور کریں, نظر بد کا تصور کریں, کالے لوگوں کا تصور, کالے روگوں کا تصور کریں, کالی دنیا کا تصور کریں. خوب کریں, بہت زیادہ کریں. چند لمحوں کے لیے پڑھنا ہے, پر پڑھیں ایسے عرش الہی سے فیصلے کروانا ہے. اور آخری تصور کریں, جو فتنوں کا جال ہے, جو کتمیر کے دجالی فتنے ہیں, توڑنے کے لیے اور ان کو تہس نہس کرنے کے لیے پڑھنا شروع کریں. یا کہارو, یا کہار, یا کہار. جذبے سے پڑھیں, ڈوب کے پڑھیں, ولولے سے پڑھیں, درد سے پڑھیں. چند دوست مل کے بیٹھ کے پڑھا کریں, ورنہ تنہائیاں سب سے بڑی دوست ہوتی ہیں. یا کہاروں کی وجدان کے ساتھ, یا کہاروں کو درد کے ساتھ, یا کہاروں کو غم کے ساتھ, یا کہاروں کو جذبوں کے ساتھ. ایک طریقہ بتاؤں, ایک تسبیح کا تصور کر لیں کہ یا کہاروں کی ایک تسبیح کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں. 8 تسبیح یا 11 تسبیح اتنی دیر میں پڑھیں گے. اب میں آج ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. تسبیح پھر ہٹا لیں, تسبیح پھری پر دل نہ پھریا, او کی لینا تسبیحاں ہتھ پھڑ کے ہو, چلے کتے پر رب نہ ملیا, او کیلا چلیاں چ وڑ کے ہو, بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا, پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. کسی مرشد کسی فقیر کے بغیر کہانی نہیں چلتی. اگر سچی دنیا پانی ہے, اپنا ہاتھ دے کسی کے ہاتھ میں, پھر اس ہاتھ میں کمزوری نہ آئے. وسوسے ڈالنے والے, بدگمانیاں ڈالنے والے, شر کو پھیلانے والے تیرے یقین کو کمزور نہ کر سکیں, تیرے عزم کو کمزور نہ کر سکیں, تیرے قدموں کو کمزور نہ کر سکیں. آپ ایسا کریں, تسبیح ہاتھ میں ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, اتنے کمال پانے کے بعد تسبیح فرمائے, جس تسبیح سے کمال ملا پھر چھوڑ دوں, جس تسبیح سے ولایت ملی پھر چھوڑ دوں, جس تسبیح سے عروج ملا, روحانیت کا, ولایت کے تاجدار بنا, پھر وہ تسبیح چھوڑ دوں. تسبیح نہ چھوڑیں. ایک تسبیح کو یا کہارو پڑھ کے گھڑی پہ کر لیں چیک, 8 تسبیحاں یا 11 تسبیحاں کتنی دیر میں پڑھنی ہے, پھر پڑھیں ایسے وجدان کے ساتھ, مقبول موٹے کے درد کے ساتھ. پاؤں ہو پانی میں اور درد ہو مقبول موٹے کا, نام ہو اللہ کا. سبحان. پھر اپنے مسئلے, پھر اپنی مشکل, پھر اپنی منزلیں, پھر اپنی علاج, پھر اپنا بیماریاں, پھر اپنے دکھ, پھر اپنی تکلیفیں, پھر اپنی ناکامیاں, پھر اپنا کوئی مسئلہ ہے, پھر اس درد کے ساتھ پڑھ کے دیکھ تو صحیح, تیرے آنسو بہ رہے ہیں, تیری ہچکیاں ہوں,
تیری سانس اکھڑ رہی، تیرے اندر درد ہو، تیرے اندر غم ہو، تیرے اندر کیفیات ہوں، پھر اللہ کا نام ہو اور اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بس کر کے دیکھ تو صحیح۔ اور اگر تیرے دل میں کوئی درد آ جائے تو پھر فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح، فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح۔ میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہوں گے، آپ نصیبوں والے ہوں گے اگر یہ کیفیت اگر مل جائے۔ رات کا وقت تھا، ایک درویش تھے، ان کو کسی عرب نے دعوت کی، سننے کی بات ہے، تو مجھ سے فرمانے لگے حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ ٹھیک، کچھ اور بھی تھے۔ عرب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، عرب کے داستانیں، عرب کے کھانے، عرب کا عروج، ان کے دسترخوان، ان کی جو ہے وہ سخاوت اللہ نے دی ہے۔ تو میں بھی چھوٹا سا آدمی ساتھ تھا، چھوٹا سا آدمی۔ جس جگہ جماعت ہوتی ہو، غور سے سننا، جس جگہ جماعت ہوتی ہو اور پہلے سے لوگ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوں عشاء کی، اگر کہیں سے اذان کی آواز آئے اس کا جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری اپنی اذان ہوگی اور اپنی بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان پھر بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو سنو غور سے ذرا۔ تو میں وہاں گیا، انہوں نے سب کو ایک عطر کی شیشی دی، عطر دی۔ تو وہاں سے رات کو پہنچے، اس وقت کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، لوگ تہجد کے لیے آ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کعبہ میں چلے، تنہائی کا وقت ہے۔ ایسے کہنے لگے تھکا ہوا، میں نے اچھا چلتے چلے۔ ہم نے نا کعبہ کے قریب رش بہت تھوڑا تھا، صفائیاں ہو رہی تھیں، جیسے صابن پانی سے صفائی کرتے، نفل پڑھے، میں ان کے پیچھے نفل پڑھے۔ ایسے نا تھکے ہوئے تھے، ایسے وہ اللہ والے ایسے پیچھے بازو رکھ کے نا ایسے کعبہ کو دیکھ رہے تھے نا، تھکے ہوئے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بازو رکھ کے بازو کی ٹیک لے کے کعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے پیچھے سے ایک بات کہی، سوال بھی سن لے جواب بھی سن لے، سوال بھی زندگی بھر نہیں بولے گا، جواب بھی موج کی ہچکی لے لے تو بھول جائے، نہیں بھولے گی۔ میں نے عرض کیا کوئی خاص عمل بتا۔